اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ عزیز سامعین، پچھلے چند دنوں میں ہمارا لبرل طبقہ جہاں ملک پاکستان کے اندر اسلام آباد بننے والے مندر کے حق میں اپنی زبان درازی کرتے نظر آ رہے ہیں، وہیں جن کو ووٹ دے کر ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بھیجا وہ بھی کچھ ایسی ہی ہرزہ سرائی اپنی کم علمی کی بنا پر، اسلامی تعلیمات نہ ہونے کی بنا پر، قرآن اور حدیث سے دوری کی بنا پر اسلام آباد بننے والے مندر کے حق میں باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن پارلیمنٹ کے اندر دیگر اراکین اسمبلی کی طرح خواجہ آصف جو سیالکوٹ سے ممبر نیشنل اسمبلی بن کر اس وقت اسمبلی کے اندر موجود ہیں، انہوں نے تو اسلام مخالفت کی حد کر دی۔ میں نے خود عید کی نماز جو ہے ایک چرچ میں پڑھی ہے نیو یارک میں، 9th ایونیو پہ وہ چرچ ہے، میں نے خود عید کی نماز پڑھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقلیتیں اور اکثریت اور اقلیت 22 کروڑ عوام کا یہ وطن ہے، یہ سرزمین 22 کروڑ عوام کی ہے، بغیر کسی مذہب کے لائسنس کے کسی مذہب کو کسی اور مذہب کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ جو وطن جو ہے اس پرنسپل پہ حاصل کیا گیا ہو، وہاں پہ اگر اقلیتیں غیر محفوظ جو ہے اپنے آپ کو تصور کریں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی شرم کی کوئی بات نہیں۔ ان کی عبادت گاہیں، ان کے پلیسز آف ورشپ، جو بھی اقلیتیں ہیں، وہ ہمارا فرض بنتا ہے بحیثیت اکثریت کے کہ ہم ان کا جو تقدس ہے یا ان کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری نبھائیں۔ عزیز سامعین، میں قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس میں واضح طور پر اللہ رب العزت خالق کائنات پروردگار عالم نے دین اسلام کو باقی تمام ادیان پر فوقیت دی ہے، غلبے کی بات کی ہے، سچے دین کی بات کی ہے۔ اب ہم کریں کیا؟ کس کے سامنے جا کر دکھڑا سنائیں کہ ہمارا اپنا ہی بیج بویا ہوا ہے، ہم نے خود ہی سلیکشن ان بدبختوں کی ہے اور اسلام سے دور رہنے والے لوگوں کی ہے، جو اسمبلیوں کے اندر جا کر اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ان کے پاس اسلام کی ابتدائی معلومات ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ بولتے مولانا کے خلاف ہیں، مولوی کے خلاف بولتے نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا جناب، مولوی کے بغض میں آ کر آپ مولا کو کیوں بھول گئے؟ آئیے میں مولا کی بات آپ کو سناتا ہوں، اللہ رب العزت کی بات آپ کو سناتا ہوں، قرآن کی بات سناتا ہوں، اور پھر شرم سے ڈوب مریے گا، اور یا پھر توبہ کی اگر آپ کو توفیق ہو تو علل اعلان اس فورم پر آ کر ممبر جناب آپ نیشنل اسمبلی تو ہیں، اسمبلی میں آ کر وہاں توبہ کریں کہ میں نے اسلام کے خلاف بغاوت کی ہے، میں نے اسلام کے خلاف نفرت انگیز بات کی ہے۔ سنیے، سب سے پہلی دلیل قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ توبہ اور سورت کا نمبر 9 آیت نمبر 33 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وہی قادر مطلق ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو کتاب ہدایت اور دین حق دے کر۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اسے تمام ادیان پر، یعنی دین اسلام کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے۔ رسول کا انتخاب ہی اللہ پاک نے اس لیے کیا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ ناگوار گزرے یہ غلبہ مشرکوں پر، یعنی مشرکین تو یہ غلبہ برداشت نہیں کرتے، کہاں ان کو ناگوار بھی گزرے تو رسول کا انتخاب ہی ہم نے اس لیے کیا ہے کہ وہ دین اسلام کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے۔ نمبر 2، سورہ الفتح آیت نمبر 28 اور سورت کا نمبر 48، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو کتاب ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے تمام ادیان پر، دین اسلام کو غالب کر دے باقی تمام ادیان پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے پر اس مالک کی گواہی ہے۔ تیسری دلیل قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ صف اور سورت کا نمبر 61 آیت نمبر 9 کے اندر رپیٹ ہوئی ہے آیت، جو کہ پہلے سورہ توبہ آیت نمبر 33 ہے کہ هو الذی ارسل، یعنی 2 مرتبہ اللہ پاک نے سیم بات ارشاد فرمائی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آیت نمبر اسی طرح چوتھی دلیل اللہ پاک نے سورہ مائدہ سورت کا نمبر 5 اور آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت، اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ آج آصف صاحب اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی امت کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ کسی دین کو کسی دین پر فوقیت نہیں ہے۔ دین اسلام کو فوقیت ہے، دین اسلام کو عروج ہے، دین اسلام کی برتری ہے تمام ادیان پر۔ اگر آپ نے اسلام نہیں پڑھا، اگر آپ کے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آئیے کسی اس مولوی کے پاس آئیے جس کا بغض آپ کو لیے جا رہا ہے، اس مولانا کے پاس آئیے جس کا حسد آپ کو مارے جا رہا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ دین اسلام کیا ہے۔ ہم کیوں تڑپتے ہیں، ہم کیوں مچلتے ہیں، ہمارے خون کیوں کھولتے ہیں جب اسلام کے خلاف کوئی بات کرتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اسلام کی محبت بھی ہے، اور اسلام کے عروج اور اسلام کے کمال اور اسلام کی برتری ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ نے تو پھر اب اسمبلی کے فلور پر یہ بات کرنی ہے کہ جناب کسی دین کو کسی دین پر جناب جی کوئی فوقیت نہیں ہے، اور میں نے چرچ میں جا کر جناب جی نماز عید ادا کی، اور بھئی چرچ کے اندر کون سی عید کی نماز ہوتی ہے؟ کیا آپ نے اکیلے جا کر پڑھ لی تھی، یا عیسائیوں کے جو مذہبی رہنما ہیں انہوں نے جناب جی امامت کروا کے آپ کو عید کی نماز پڑھائی تھی؟ کون سی عید کی نماز آپ چرچ میں جا کر پڑھنے گئے؟ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں رہتے ہو اور اسلام کے نام پر ووٹ مانگتے ہو، مسلمانوں سے ووٹ مانگتے ہو، اور پھر اسی مملکت کے اندر رہ کر اسلام کے خلاف بات کرتے ہو۔ آئیے قرآن سے دلائل دے رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا، شاید آپ کے دل میں بات اتر جائے۔ پھر آپ پوچھتے ہو کہ ہمارے منہ پر کالک کس نے پھینکی؟ آپ اپنا کردار دیکھو، آپ اپنے کارنامے دیکھو، پھر ہم ڈھونڈ کر اسے سیلوٹ نہ کریں جس نے آپ کے منہ پر کالک پھینکی تھی۔ آپ کا کردار ہی ایسا ہے، آپ ایسے لازوال کام کریں ہم آپ کو سر پہ بٹھائیں۔ آئیے چوتھی دلیل سنیں، پانچویں دلیل سنیں قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران اور سورت کا نمبر 3 آیت نمبر 110 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہو تم بہترین امت۔ خواجہ سے صاحب اللہ رب العزت آپ کو، مجھے اور اس امت کو کہہ رہا ہے، امت مصطفی کو کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو ظاہر کی گئی ہو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اللہ پاک نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے تمہیں بنایا ہے، اور تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اسمبلی کے فلور پر جو بات کی جاتی ہے وہ کہاں تک جا رہی ہے، کون کون اسے سن رہا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اس امت کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تم حکم دیتے ہو نیکی کا۔ فرمایا تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ ولو آمن اہل الکتاب، بڑی قابل غور بات فرمایا ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اور اگر ایمان لائیں اہل کتاب تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اہل کتاب بھی تمہارے دائرہ کار میں آئیں اور تم ان کے دائرہ کار میں جانے پر فخر کرتے ہو، تم ان کے گیت گاتے ہو، تم ان پر فخر کرتے ہو اور تم ان کو ڈیفینڈ کرتے نظر آتے ہو، جبکہ مالک کائنات یہ فرما رہا ہے کہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، عیسائی اور یہودی اگر اسلام کو قبول کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ تم اسلام پر بات کرنے کی بجائے، اسلام کی افادیت بیان کرنے کی بجائے مندروں کی افادیت بیان کر رہے ہو، ہندوؤں کو خوش کرنے کی بات کر رہے ہو، غیر مسلموں کو ہم نے کب کہا ہے کہ ان کے مندر نہ بنے؟ ہمارا نقطہ اختلاف تو یہ تھا خواجہ آصف کہ وہ خود بنائیں، اسلامی ریاست کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہ شرک کے اڈے کھول کر دیں؟ کیا آپ اپنی تاریخ میں ثابت کر سکتے ہیں کہ کبھی ایک مسجد بھی آپ نے بنائی ہو؟ اس ریاست نے ریاست کے فلور پر کھڑے ہو کر اعلان کیا ہو کہ ہم ایک مسجد بنانے کا اعلان کرتے ہیں، مسجد غریب لوگوں کے چندوں سے بنے لیکن مندر بیت المال سے بنے، اسٹیٹ خود بنا کر دے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا اسلام کے ساتھ یہ غداری اور بے وفائی نہیں ہے؟ آئیے چھٹی دلیل، اللہ پاک نے سورہ آل عمران اور آیت نمبر 85 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور جو تلاش کرے گا اسلام کے بغیر کوئی اور دین، خواجہ آصف صاحب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو کوئی تلاش کرے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب آقا آ گئے تو ان کی بات کی جائے گی، جب قرآن آ گیا تو اس قرآن کی بات کی جائے گی، جب دین اسلام آ گیا تو صرف اسی دین کی بات کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور دین کی بات نہیں کی جائے گی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، بس نبی پاک آ گئے، اب انہی کے دین کی بات ہوگی، اب انہی پر نازل ہونے والی قرآن کی بات ہوگی اور انہی کے دین کی بات ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور دین کی بات نہیں ہوگی۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ رب کہہ رہا ہے جس رب نے مجھے بھی پیدا کیا اور غیر مسلم کو بھی پیدا کیا، وہ رب کہہ رہا ہے۔ کیا آپ رب سے بھی زیادہ ہمدرد ہیں؟ رب سے بھی زیادہ ایک رحم و کرم کرنے والے ہیں؟ کیا وہ مولا جو خود فرما رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ اب کسی دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو آپ کس طرح اسلام کے علاوہ باقی ادیان کو برابر اور ایک مساوات کے درجے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں ہے؟ پھر آپ مولوی کو جاہل کہتے ہو، مولانا کو، مولوی صاحب کو تو پتا ہے کہ کس دین کو کس دین پر فوقیت ہے، پتا تو جناب آپ کو نہیں ہے۔ آپ تو وزیر دفاع رہ چکے ہیں، آپ تو جناب منسٹر رہ چکے ہیں اور جناب بڑے آپ اپنے علم پر فخر کرتے ہیں، لیکن اسلام کے الف بے کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، اور پھر مولوی کے خلاف بغض اور اناد۔ فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس سے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فوقیت اور عروج دے گا۔ لہٰذا ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ اور غالباً علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواجہ آصف صاحب آپ جیسے لوگوں کے لیے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر شرمائیں یہود۔ لہٰذا آپ اپنی روایات کو بدلیں، آپ اپنے کلچر کو بدلیں، اپنی زبان کے اندر اسلام اور دین کو لائیں اور کسی عالم دین کے پاس بیٹھیں، متقی لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ یہ آپ پاکستان کے ساتھ وفا نہیں کر رہے، بے وفائی کر رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں، ملک پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ لہٰذا اسلام اور اسلام کے بننے والے، اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے ساتھ وفا یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ وفا کریں، رسول کے ساتھ وفا کریں۔ ہم پرزور آپ کے بیان کی مذمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس اسمبلی کے فلور پر آپ نے یہ آ کر بات کی ہے کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں ہے، اسی فلور پر آ کر توبہ اور رجوع کریں اور اعلان کریں کہ میں اپنے بیان سے رجوع کرتا ہوں، میں غلط تھا اور اسلام سچا ہے، اسلام غالب مذہب ہے اور اسلام ہی کو باقی تمام ادیان پر
فوقیت حاصل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آئے گی، اور اگر اللہ نے آپ کو ہدایت آپ کے مقدر میں لکھی ہے تو آپ ضرور توبہ کریں گے، ادروائز پھر ہم اسلام کے خلاف تو بات کبھی بھی برداشت نہیں کرتے، ہم ٹھوس لائے عمل کا اعلان کریں گے، اور انشاءاللہ پھر جہاں تک بھی ہمیں جانا پڑا ہم جائیں گے، اس واسطے کہ ہم تو اسلام پر جانے نچھاور کرنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔